آپ لوگ تصور کریں کہ آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں جہاں پر آپ کی دائیں اور بائیں جانب وسیع و عریض کھیت موجود ہیں۔ جہاں پر آپ کی نظر ختم ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ کو کھیت ہی نظر آتے ہیں۔ آپ اس راستے پر جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک آپ کو اپنا نام پکارنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کوئی ہے جو آپ کا نام پکار رہا ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے پیچھے سے آواز دے رہا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بیچوں بیچ سنسان راستے پر اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ پیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہورر ٹاکیز۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بہت ہی ڈراؤنی سچی کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانیوں کی طرف۔ آج کی پہلی کہانی ایک چڑیل کے بارے میں ہے جس کو چرخڈی چڑیل یا پھر چرخا کاٹنے والی چڑیل کہا جاتا ہے۔ یہ 90s کے دور میں پنجاب کے ایک گاؤں شکر گڑھ میں بہت ہی زیادہ مشہور تھی۔ وہاں کے گاؤں والوں کے مطابق وہاں پر ایک مخصوص علاقہ تھا جہاں پر یہ چڑیل رہائش پذیر تھی۔ اس چڑیل کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ رات کے وقت مسافروں کو جو کہ اکیلے سفر کر رہے ہوتے تھے یا پھر کسی گروپ کی شکل میں سفر کر رہے ہوتے تھے، یہ چڑیل ان میں سے ایک کو اپنا شکار کرتی تھی اور پھر اس کے بعد اس پر حاوی ہو جایا کرتی تھی یا تو پھر اس کو جان سے مار دیا کرتی تھی۔ آج کی پہلی کہانی بھی اسی کے بارے میں ہے جو کہ ہمیں سعد نے بھیجی ہے۔ تو آئیے اب سعد کے پوائنٹ آف ویو سے ہی کہانی سنتے ہیں۔ میرا نام سعد ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ ویسے تو مجھے اپنی فیملی کے ساتھ لاہور میں آ کر سیٹل ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، مگر میرا تعلق شکر گڑھ گاؤں سے ہی ہے جو کہ ڈسٹرکٹ نارووال پنجاب سے ہے، اور یہ کہانی بھی میرے آبائی گاؤں شکر گڑھ کے ایک چڑیل کی ہے جس کو چرخڈی چڑیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارا گاؤں بہت ہی سرسبز و شاداب ہے اور یہ گاؤں کسی بھی انسان کو آرام سے اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ یہاں پر کھیت، چھوٹے تالاب اور ندیاں موجود ہیں، مگر دن کو دور دور تک حسین نظارہ پیش کرنے والی یہ نظارے رات میں خوف اور وحشت سے بھر جاتے ہیں، اور ویرانی، خوف اور وحشت رات کے وقت یہاں پر اپنا ڈیرا جما لیتی ہیں۔ یہ واقعہ 1995 کا ہے جب میرے چھوٹے ماموں کی شادی تھی۔ میرے ماموں بہت ہی خوبصورت جوان ہوا کرتے تھے۔ ان کی بارات ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانی تھی اور وہ رستہ وہی تھا جہاں پر چرخڈی چڑیل کا بسیرا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ چڑیل اسی علاقے میں رہتی ہے۔ تو ان وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ دولہا گھوڑی پر بیٹھ کر جاتا تھا اور دلہن ڈولی میں بیٹھ کر واپس آتی تھی۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ اس دن بارش بہت زیادہ ہوئی اور بارش کی وجہ سے بارات کی واپسی میں دیر ہو گئی اور تب تک اندھیرا چھا گیا۔ تقریباً شام کے 6 بج رہے تھے۔ بارات اپنی منزل کی طرف رواں تھی کہ ماموں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کی گھوڑی عجیب سی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ وہ سیدھا چلنے کی بجائے گول گول گھومنے لگ جاتی تھی۔ کبھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی، کبھی وہ تیز تیز چلنے لگتی تھی، تو کبھی وہ بالکل ہی رک جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے سفر جاری کرنے میں بھی بہت رکاوٹ پیش آ رہی تھی۔ میرے ماموں کو بھی لگا کہ جیسے کوئی چیز ہے جو کہ ان کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو کبھی سڑک کے لیفٹ والے کھیت میں سے روشنی کی طرح نظر آتی ہے اور کبھی رائٹ والے کھیت میں سے، اور تو اور وہ جو روشنی ہے کبھی ان کی گھوڑی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر جا رہی ہے یا تو پھر جیسے ان کو آواز دے رہی ہے کہ رمضان
رمضان رک جاؤ، اور ان کا نام پکار کر ہنس رہی ہے۔ اب ماموں پہلے سے جانتے تھے کہ یہ علاقہ اسی چڑیل کے زد میں آتا ہے، کیونکہ اس چڑیل کی کہانیاں پورے گاؤں میں مشہور تھیں۔ خیر جیسے تیسے وہ اپنے گاؤں پہنچ گئے، مگر جیسے ہی میرے ماموں گھوڑی سے نیچے اترے تو ان کو ایک خوفناک سی آواز سنائی دی۔ ان کو پہلے لگا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے، مگر ان کو دوبارہ سے کسی عورت کی آواز سنائی دی، اور اس بار وہ اور بھی بھیانک ہو گئی تھی۔ اسی آواز میں ہنستے ہنستے اس چڑیل نے میرے ماموں سے کہا کہ آج تو تمہیں تمہاری سواری نے بچا لیا، ورنہ میں تمہارا قتل کر دیتی یا تم پر قابو کر لیتی۔ یہ سن کر میرے ماموں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب وہی چڑیل کہہ رہی ہے۔ میرے ماموں بہت ہی زیادہ ڈر گئے تھے۔ خیر، سواری کے بچا لینے سے مراد یہ تھا کہ چرخڈی چڑیل، جیسے کہ چرخہ کاٹا جاتا ہے ویسے ہی وہ چڑیل ایک سمت کی پابند ہے، یعنی چرخے کو ہم صرف ایک سمت میں کاٹ سکتے ہیں، تو اسی طرح کی پابندی بھی اس چڑیل پر ہے۔ یعنی اگر اس کو کسی انسان کو مارنا ہے اور وہ انسان پیدل ہے تو وہ چڑیل اس کے قدموں کو گنتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ اگر وہ انسان کسی جانور جیسے کہ گھوڑی پر سوار ہے تو وہ اس کی دم کے بال گنتی ہے، مگر کیونکہ وہ گھوڑا کچھ دیر بعد اپنی دم ہلا رہا تھا تو اس وجہ سے وہ چڑیل اس گھوڑی کے بال نہیں گن پائی، اور اس طرح سے میرے ماموں کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کے بعد میرے ماموں 3 ماہ تک شدید بیمار رہے، اور اس کے بعد 6 ماہ کے بعد ان کی بیوی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شاید یہ اسی چڑیل کا برا اثر تھا یا پھر کچھ اور۔ ان کی بیوی کی موت بھی بہت عجیب طریقے سے ہوئی تھی۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم انسانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک ایسا قصہ تھا جو کہ بالکل سچ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اپنی ویڈیو میں ضرور انکلوڈ کریں گی۔ دوستو، آپ کی اس چڑیل کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ میں ضلع چکوال کی ڈسٹرکٹ جو سائرن شاہ کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا یہ علاقہ اونچے پہاڑ اور باغات سے بھرپور اللہ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمارا گھر جوائنٹ فیملی سسٹم پر موجود ہے۔ ہماری ایک کمپلیٹ حویلی ہے، اس میں میرے سارے چچا کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں۔ جس جگہ ہماری حویلی ہے وہ میرے دادا ابو کو پارٹیشن کے کچھ عرصے بعد بہت سستے داموں میں ملی تھی۔ یہ جگہ جہاں پر ہے، ہماری حویلی بننے سے پہلے وہاں پر ہندوؤں کا شمشان گھاٹ موجود تھا۔ یعنی شمشان گھاٹ سے مراد وہ جگہ جہاں پر ہندو مرنے کے بعد اپنے مردوں کو جلایا کرتے ہیں۔ لیکن جب پارٹیشن ہوئی تھی تب سے یہ جگہ فری تھی۔ پراسرار واقعات اتنے سارے ہیں جن کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاید یہ ویڈیو چھوٹی پڑ جائے، لیکن آج جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں وہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں دور دور تک مشہور تھا کہ ہماری حویلی پراسرار ہے، کیونکہ پارٹیشن کے ٹائم سے ہی وہ ویران پڑی تھی۔ تقریباً 30 سے 40 سال کے بعد یہ وجود میں آئی اور اس کے بعد آباد ہوئی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2014 میں پیش آیا تھا جب میں ٹین ایجر تھا۔ گھر میں معمولی سے واقعات پیش آنا نارمل سی بات ہو گئی تھی، جیسے کہ چیزوں کا خود بخود گم ہو جانا اور پھر کچھ دنوں بعد اسی جگہ پر ملنا۔ رات کو بلیوں یا کتوں کی آوازیں آنا، مگر جب ہم وہاں جا کر دیکھتے تھے تو وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ گائے بھینسوں کا ایک جگہ دیکھ کر بولنا، یہ سب ہمارے لیے معمول بن چکا تھا۔ رات کے وقت اکثر ہمیں سائے بھی دکھائی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک رات کی بات ہے، میرے بھائی نے مجھے دبئی سے ٹیبلٹ بھیجا تھا
ہم سارے کزنز اس پر دن بھر گیم کھیلتے رہے تھے۔ رات میں بھی مجھے چین نہ آیا کیونکہ وہ ایک نئی چیز تھی اور تھی بھی میری فیوریٹ۔ اس سے ایک عجیب سی اٹریکشن ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ دوبارہ کھیلا جائے۔ موسم تب گرمیوں کا تھا، اس وجہ سے سب رات کے وقت چھت پر کھلے آسمان کے نیچے سویا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس رات چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں آس پاس سب نظر آ رہا تھا۔ میں منہ کے اوپر چادر لے کر گیم کھیل رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے کان کے ساتھ کوئی منہ لگا کر سانس لے رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میرا کزن جاگ گیا ہوگا، مگر میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا، مگر اس کے بعد 2 سے 3 دفعہ میرے ساتھ ویسا دوبارہ پیش آیا۔ ابھی میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرا کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس کو چپ کروانے کے لیے جب میں چارپائی سے نیچے اترا تو مجھے کوئی ٹھنڈی سی چیز میرے پاس سے ہو کر گزری اور میرے پاؤں پر مجھے گیلا پن سا احساس ہوا۔ میں نے اپنے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو وہاں پر کچھ چپچپا سا لگا ہوا تھا۔ میں نے جب اس کو غور سے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جانور نما چیز نے میری ٹانگ کو چاٹا ہے۔ وہ میرا کتا تو بالکل نہیں تھا، کیونکہ میرا کتا تو ایک جگہ بندھا ہوا تھا، تو وہ مجھے کیسے چاٹ سکتا تھا؟ اور آس پاس کوئی جنگلی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور عموماً چھت پر تو کوئی جانور ویسے ہی نہیں آ سکتا۔ خیر، میں نے پانی کی بھری بالٹی کے پاس کیا اور اپنا پاؤں دھویا۔ کوئی میرا یقین کرے یا نہ کرے کہ جب میں وہاں سے مڑا تو کسی نے میری کمر پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ میرا پورا جسم ہل کر رہ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ تھپڑ پڑنے کے بعد میں چیخنے لگا اور اپنی مما کو پکارنے لگا۔ اتنے میں نے اس درخت کی طرف دیکھا جو کہ نلکے کے بالکل سامنے تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پاؤں دھونے کے لیے نیچے والے پورشن میں آیا تھا، اور نیچے والے پورشن میں نلکا ایک درخت کے نیچے لگا ہوا تھا، تو میں اسی درخت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے نما وجود ہے جو کہ اس درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اندھیرا ہونے کے باوجود اس کی آنکھیں مانو اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس کا قد بہت لمبا تھا اور اس کی جسامت بہت ہی پتلی تھی۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اپنی پچھلی سٹوریز کے ایپیسوڈ میں ایک ایسی ہی مخلوق کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اگر آپ وہ سننا چاہتے ہیں تو آپ وہ سن سکتے ہیں۔ خیر، جب میں اپنی چارپائی سے اترا تھا تو میرا کتا میری طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ پر نہیں، اسی چیز پر بھونک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ چیز آہستہ آہستہ کر کے میرے پاس آ رہی ہے۔ وہ چیز بیٹھی تو درخت کی شاخ پر تھی، مگر اس کے ہاتھ اور پاؤں اتنے لمبے ہو گئے تھے کہ وہ بس مجھے چھونے ہی والے تھے۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ میں زور زور سے چیخیں مارنے لگا۔ میرا کتا بھی اب بہت اونچا اونچا بھونک رہا تھا۔ یہ سب شور شرابہ سن کے پورے گھر کے لوگ جاگ گئے، اور تب میری چاچی نے آ کر مجھے سنبھالا، لیکن میں تب تک بے ہوش ہو چکا تھا۔ میری چاچی بتاتی ہیں کہ انہوں نے درخت کے اوپر سے کالا دھواں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں بے ہوش ہونے کے باوجود بھی کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ صبح جب میں اٹھا، یا یہ کہا جائے کہ جب صبح مجھے ہوش آیا تو میری کمر پر لال ہاتھ کا نشان موجود تھا۔ میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ کس نے تمہیں مارا ہے، تو میں نے رات کی وہ ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ یہ سن کر میری امی نے قاری صاحب سے رجوع کیا۔ قاری صاحب نے پڑھائی کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کوئی جن تھا، یا یہ کہا جائے کہ کوئی شیطان تھا، اور اس نے ہی شرارت میں آ کر میری کمر پر تھپڑ مارا تھا۔
جس کی وجہ سے میری کمر پر وہ نشان پڑا تھا۔ وہ کوئی شیطان یا چھلاوا تھا جو کہ اس رات مجھے تنگ کر رہا تھا اور اسی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ میں نے ان کو اس سائی کے بارے میں بھی بتایا تو قاری صاحب نے کہا وہ مخلوق مجھے ڈرا رہی تھی اور میری ڈری ہوئی حالت دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن اب وہ جو بھی چیز تھی وہ وہاں سے جا چکی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کیوں اس رات میرا کتا میری طرف دیکھ کر مسلسل بھونک رہا تھا، اور وہ چپچپاہٹ وہ کس چیز کی تھی۔ آج یہ سب کچھ گزرے 8 سال ہو چکے ہیں۔ وہ وجود جو اس رات میں نے دیکھا تھا وہ اکثر میرے خواب میں آ کر ایک چڑیل کی صورت میں مجھے بار بار زمین کے اندر کھینچا کرتا تھا۔ وہ خواب لگاتار مجھے 6 سال تک دکھتا رہا۔ اس خواب میں اس چڑیل کا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ وہ مجھے زمین کے اندر کھینچ رہی ہوتی تھی۔ وہ چڑیل مجھے خواب میں کبھی کنویں کے اندر ڈھکیلتی تھی، یا تو کبھی ہوا میں یا کبھی آسمان میں لے کر جاتی تھی۔ خیر، جب سے میں اب لاہور شفٹ ہوا ہوں تب سے مجھے وہ خواب آنا بند ہو چکے ہیں، لیکن اس حویلی کے حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ نہ جانے اس حویلی میں ایسا کیا ہے جو کہ ہمیں وہاں سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ دوستو، میرے مطابق اکثر جنات یا سائے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی جگہ پر کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جگہ پہلے تو ہندوؤں کا شمشان گھاٹ رہی تھی اور پھر اس کے بعد 30 سے 40 سال تک ویران رہی تھی، اور ایسی مخلوقات کا تو ویرانہ ہی بسیرا ہوتا ہے۔ تو میرے مطابق وہاں پر کوئی ایسی مخلوق آ کر بسنے لگی جس کو وہاں پر انسانوں کا رہنا بالکل پسند نہیں، اسی لیے تو بار بار وہ ان کو پریشان کرتی ہے۔ خیر، یہ تو میری رائے ہے، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دل دہلا دینے والی ویڈیو کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔